نماز کے لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی ماتمی جہاں پہ بھی کھڑے ہو اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے جہاں پہ بھی میرے مولا کا ماتمی کھڑا ہے نظر ایک طرف ایک دفعہ دیکھنا میری طرف اور کان بھی میری طرف رکھنا۔ مجھ سے سوال کیا کسی نے کہ مولانا یہ ماتم افضل ہے یا نماز؟ عزاداری افضل ہے یا نماز؟ عزاداری افضل ہے یا نماز؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عزاداری اور نماز کا کبھی تقابل نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 5 گھنٹہ ماتم کی صف میں کھڑے ہونے والا ماتمی کیا نماز کے لیے نہیں آ سکتا؟ تو نماز پڑھنے والا نمازی ماتم کی صف میں نہیں آ سکتا، یہ جدا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے ماتمیوں یہ جملہ، حسین کی عزاداری ہر وقت نماز کچھ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید سورہ مبارکہ شورى بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں گے۔ پہلی آیت میری گفتگو کا سرنامہ کلام تھا اور زاہد بھائی ابھی ایک اہل سنت بھائی کی فرمائش لے کے آئے ہیں کہ وہ آپ نے پچھلے سال جہاں سے شان رسالت چھوڑی تھی وہاں کا ایک جملہ سنائیے گا۔ ہم تو بابا پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہیں، آؤ ہمارے در پہ آؤ بیٹھو۔ ہمارے جب دروازے پہ آؤ گے نا، ہم اس دروازے کے مالک اور وارث نہیں ہیں، ہم نوکر ہیں۔ جو ان سرداروں کا مہمان آتا ہے تو ہم بسم اللہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناہتا تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بار الہ پروردگارہ میرے جتنے ماتمی نمازی بزرگ عزادار اس فرش عزا پہ آئے، سخت موسم میں سب مومنین کی عزاداریاں ماتمداریاں یہ عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ روحی سے مسافر سفر کر کے آئے ہیں، بادشاہ حسین کے آخری سجدے کا صدقہ روحی میں بارش عطا فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اور میرے ذمہ بہت ساری دعائیں لگائی گئی ہیں، میں فردن نام نہیں لے سکتا، آمین اونچی آواز میں کہیں گا۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ تمام جھولیوں کو اولاد فرما، اولاددار فرما۔ بار الہ پروردگارہ یہ میری ملت کے نوجوان، یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ انتظامیہ، یہ پولیس والے، یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، سید الشہداء کے آخری سجدے کا صدقہ ان کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہاتھوں کو کندھوں سے بلند کیجئے گا۔ بار الہ تیری بارگاہ میں آج سید الشہداء کی صف عزا پہ دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ ہم وارث کے ہوتے ہوئے زمانہ ہمیں بے وارث کہتا ہے، وقت کے حسین کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبل اس سے کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں، میری ملت کے ماتمیوں کے لیے ایک جملہ اور آ گیا دوران خطبہ۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو نظر توجہ کرنا۔ اب کائنات کی مائیں جو ہیں، معاشرے کی مائیں جو ہیں نا، اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا وہاں پہ خطرہ ہے، اس گلی میں نہیں جانا۔ آج صبح 8 محرم کا سورج طلوع ہوا، مانا سیاہ کپڑے نکال کے دیے، یہ دیکھو ادھر ہاتھ پکڑانا، میرے کو فون ہے، ان کی ماؤں پہ کائنات قربان کروں۔ آپ حلقے میں کھڑے ہیں، یہ نوجوان ان کی ماؤں نے پتہ کیا کہا تھا، بیٹا حسین کے عزادار جہاں کھڑے ہو نا، ان سے آگے جا کے کھڑے ہو نا، خدا نہ خاصہ کوئی چیز آئے تو حسین کے عزاداروں بنائے اپنے سینوں پہ لینا۔
بہنوں نے بازوؤں پہ امام ضامن باندھے ہیں، جاؤ تمہارے جیسے ہزاروں ولی اکبر کی جوانی پہ قربان۔ یہ ماتمیوں کا جو ماتم میں ہاتھ اٹھتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں شیعہ قوم ماتم کیوں کرتی ہے، کبھی کہتے ہیں ماتم قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں حدیث سے دکھاؤ۔ بابا ماتم کیا ہے؟ یہ ماتم احتجاج ہے۔ میری ملت کے نوجوان کا جب دایاں ہاتھ اٹھتا ہے اور سینے پہ پڑتا ہے، یہ اس حلم ناصر ینصرنا کی صدا کا جواب ہے، اس استغاثے کا جواب ہے کہ آئے آقا و مولا حسین، اگر ہم کربلا میں ہوتے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے اپنی جان قربان کرتے، تیرے علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیتے۔ ابھی فضائل میں ہوں، جب دوسرا ہاتھ پڑتا ہے نا، یہ میرے ماتمی کا دوسرا ہاتھ، بایاں ہاتھ اس لیے پڑتا ہے، بایاں ہاتھ سینے پہ مار کے میری ملت کا نوجوان، میرا ماتمی معاشرے کو یہ پیغام دیتا ہے، وہ تھی 61 ہجری، وہ تھی کربلا، اس وقت کا حسین تھا۔ اگر آج کے حسین نے حلمن کی صدا دی تو آج حاضر ہو۔ سلامات پڑھیں گے مل کے باواز بلند۔ دامن وقت میں گنجائش میں نہیں ہے تو بہت تیزی کے ساتھ، پچھلے سال جن ذہین ذہنوں نے مجھے سنا تھا، شان رسالت بیان کر رہا تھا، تو اسی سے جوڑتے ہوئے وہیں سے آگے شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، باقی ساری کائنات کے لیے اس آیت کا ایک ہی ایڈریس ہے، آپ کے لیے دو ہے، وہ اس لیے کہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت ہے اور مرکزی امام بارگاہ کے گیٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے اجر رسالت۔ اس آیت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایک لفظ پہ ایک ایک اشرہ چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل کہاں، حضرت آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری مرنے والے کی آخری ہچکی تک کا بھی وقت مل جائے تو اہل بیت کی نالین کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کے فضائل کہاں؟ یہ ہاتھ سلامت رہے۔ دیکھیے عزیزو، جب کوئی سمجھ ذات، بے نیاز ذات کسی سوال کا سوال کرتی ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے، جو چیز مانگی جا رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی اہم ہے، یہ کتنی مہم ہے۔ تو ایک کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے، دیکھا جائے گا کہ مانگنے والے نے یہ مانگا ہے، اس کے بدلے میں ٹھکرایا کیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، موسم سخت ہے، پریشان نہ ہو۔ مانگنے والے نے مانگا تو یہ ہے، اس کے مقابلے میں ٹھکرایا کیا ہے۔ وہ ٹھکرائی ہوئی چیزیں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو یہ جس چیز مانگی جا رہی اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ کیا ہے، یہ مکہ ہے، یہ کون ہے، یہ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے، گروہ بنایا، حلال مشکلات کے بابا کے در پہ آئے۔ ان کو بھی پتا تھا جب کائنات میں کوئی مشکل بنتی ہے تو وہ یا علی پوری کر سکتا ہے یا اس کے بابا ابو طالب۔ پتہ اسی سے رابطہ کریں گے، اسی سے توسل کریں گے تو مشکل حل ہوگی۔ مشرکین مکہ آئے، دروازے پہ آگے، توجہ تو ہے نا، طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی؟ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے باواز بلند۔ سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ آئے، ابو طالب، ہاں بتاؤ ابو طالب، یہ تیرا بھتیجا ہر جگہ توحید کا پرچار کر رہا ہے، اپنا ایک خدا منوانا چاہتا ہے، اپنے بھتیجے سے کہے ہم 360 کو پہلے مان رہے ہیں، محمد کا بھی ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں، 361 ہو جائیں گے، مل جل کے چلتے ہیں۔ اچھا، جناب ابو طالب نے مڑ کے حضرت ختوی مرتبت کی طرف دیکھا، رسول خدا کہتے چچا ان سے کہہ دو میرا ان کے جیسو نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، پھر آفرز رکھی، توجہ کیجئے گا، ہمارے ہاں شان رسالت کا معیار کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے علماء سے سنی ہے، ہم نے شان رسالت اس سے سنی ہے کہ وہی والی زبان چوس کے پروان چڑھا ہے۔ آفرز پیش کی، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہے اگر وہ سرداری چاہتا ہے، کرسی چاہتا ہے تو قبیلے کی طرف اشارہ کرے، ہم ان کا امامہ اٹھاتے ہیں، محمد کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر مال دولت چاہتا ہے، ہم اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔
اگر رشتہ چاہتا ہے قبیلے کی طرف اشارہ کرے، ہم رشتہ لے کے دیں گے۔ اب یہ 3 خواہشات بہت ہی سمجھدار، بہت ہی ذہین مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ اس دنیا کی اگر اتم خواہشات کہا جائے نا، پیسہ، دولت، کرسی، رشتہ داری، توجہ کیجئے گا، بہت محنت کی ہے میں نے اس پہ، محنت کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا، اس موسم میں خون جگر دے رہا ہوں۔ 3 اتم خواہشات ایسی ہیں جن پہ انسانوں کو انسانیت سے گرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، پیسہ، رشتہ داری، کرسی۔ اب جناب ابو طالب جواب دے سکتے تھے، لیکن وہاں آئے ہیں جہاں رسالت کا علمبردار بیٹھا تھا۔ میرے بھتیجے یہ خواہشیں لے کے آئے ہیں، یہ آفرز لے کے آئے ہیں۔ آفر سنی، رسول خدا کا جملہ کیا تھا؟ 3 خواہشیں انہوں نے کہی تھی، رسول خدا کہتے ہیں اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی لا کے رکھ دے تو میں محمد توحید کے پرچار سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب رسول خدا نے اس وقت سورج اور چاند کہا، میرے نوجوانوں سمجھو گے، اس وقت کہنے کا مطلب یہ تھا یہ سارے کی ساری کائنات، یعنی یہ سارا کا سارا نظام شمسی، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ 9 کے 9 سیارے سورج کے ساتھ لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ 5 اتم خواہشیں، یہ 5 اتم جو کائنات کی چیزیں ہیں وہ ٹکرا دی۔ مانگا کیا ہے؟ قربا کی مودت، کہا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ 5 اتم آفرز ٹکرا دی۔ مانگا کیا ہے؟ قربا کی مودت۔ صلوات پڑھیں گے میرے کے آواز ہے۔ اب قربا کی مودت مانگی، اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ یہ وما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہے، یہ مودت مانگ رہی ہے۔ قربا کون ہے؟ آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کے در پہ، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قربا میں سارے عزیز و اقارب، سارے رشتہ دار شامل ہیں، جب تک وہ آخری بندے تک توجہ نہیں کریں گے میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا، توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں قربا میں سب شامل ہیں، قربا میں سب شامل ہیں۔ ہم نے قرآن کھولا، قرآن میں ہم نے ایک سورہ دیکھی، سورہ کی آیت کیا تھی؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ قربا میں سارے رشتہ دار شامل ہیں، یہ تو رسول کے سگے چچا ہیں۔ قرآن کہہ رہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو قربا کا پتہ کہاں چلے گا، کہاں سے چلے گا؟ وہی پچھلے چوک کا جملہ، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی ولحمہم دمی وجسمہم جسمی وروحہم روحی، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ یہ کائنات کی جب چیزیں ٹھکرا دی تو یہ واپس پلٹنے لگے۔ یہ جو در تھا نا ابو طالب کا، آپ کے مزاج تھوڑے نیچے آ رہے ہیں، بادل نے بھی آپ پہ سایہ کر دیا۔ لو آپ کے مزاجوں کو بڑھانے کے لیے ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ تو آئے تھے نا ابو طالب کے در پہ، ایک مرتبہ ابو طالب بھی ان کے دروازے پہ گئے تھے۔ پتہ کب گئے تھے؟ یہ کائنات کی کلی رحمت بازار میں نکلی ہے، جو کچھ مشرکوں کے بچوں نے پتھر مارے، واپس آئے جیسے ہی ہمارے رسول، تو جناب ابو طالب نے پوچھا ہے بھتیجے غمگین ہے، پریشان ہے؟ چچا کچھ نہیں ہوا۔ نہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ چچا وہ مشرکوں کے بچوں نے پتھر مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، ہاشم و عبد المطلب کی جلالت میں طواف کیا، علی کے بابا کے چہرے کا۔ جناب ابو طالب جناب رسول خدا کا ہاتھ پکڑ کے مشرکوں کے دروازے پہ آئے، پکار کے کہتے ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل، یہ جتنے بھی بیٹھے تھے سب کو پکار کے کہا، تو سب نے دیکھا، کہا تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے پہ ظلم کیا ہے۔ اب یہ سارے کہتے ہیں ابو طالب جانے دو، کوئی بات نہیں، بچوں کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، بچوں کا معاملہ۔ کہا ایک مرتبہ دوبارہ کہو، کہا کوئی بات نہیں، بچوں کا معاملہ۔ جب 3 مرتبہ اقرار لے لیا، اقرار لینے کے بعد جو ابو طالب علیہ السلام کا جملہ تھا وہ سونے کی قلم سے لکھنے والا تھا۔ ابو طالب پچھلے قدموں پلٹے بھی صحیح،
یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے، رکے نہیں ہے، لے آئے جناب ختمی مرتبت کو آواز دی. علی جی بابا جی آقا جی سید و سردار. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو جناب ابو طالب آپ کو سناتا. ایک جملہ سنتے جاؤ. وہ سجاد نقوی یہ جملہ پڑھنے نہیں لگا، حاصل کر کے دیواروں پہ اور آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہے. اگلے سال تک جملہ یاد نہ رہے تو میں نے معصومہ کون کے در سے خیرات ہی نہیں مانگی. یہ زمانہ ابو طالب کے ایمان پہ بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت ابو طالب کی تو ایک سے بڑا جملہ ہی نہیں. ابو طالب کے ایمان پہ بات نہیں، اگر بات کرنی ہے تو علی کے بابا کی شان کی بات. ابو طالب کی ایمان پہ بات کرنا سب سے بڑی گستاخی ہے، یہ توہین ہے. بات کرنی ہے تو شان ابو طالب علیہ السلام پہ کرو. کیوں؟ اس لیے زمانہ جو عقیدے رکھتا ہے رکھے، ہمیں کیا ہے جہاں پہ جا کے اپنے ممبروں پہ ٹیلی ویژن پہ جہاں پہ جو کہتے ہیں کہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام وقت کی حجت ہے. نہیں نہیں نہیں، دلیل رکھتا ہے مستجاب نقوی، دلیل سنتے جانا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر یہ زمین ایک لحظہ بھی وقت کی حجت سے خالی ہو تو تمہارا وجود کہاں جائے؟ زمین پھٹے اس کے اندر پھٹ جاؤ. حضرت عیسیٰ سے ختم مرتبت کا فاصلہ دیکھو. اس وقت حجتیں کون تھی؟ حجت وہی تھی. ادھر سے ختم مرتبت میں رسالت کا اعلان کیا. حضرت موسیٰ کا عصا سلمان کی حکومت والی انگوٹھی کس نے دی؟ یہ ابو طالب تھے جس نے امانت انبیاء کی سپرد کی اپنے بھتیجے کے. جس کے پاس انبیاء کی امانتیں ہوتی ہیں وہ حجت خدا ہوتا ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر سلام. علی جی بابا علی کل سے اپنے بھائی کو تنہا نہ بازار بھیجنا. باہر محمد جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس لیے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ جو واقعات پڑھتے ہیں تو یہ واقعات ظاہری طور پر رسالت کے پہلے تھے. تو جب بھی ختم مرتبت کا نام آئے نا اونچی آواز میں نہیں تو دل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرو. علی جی بابا اپنے بھائی کے ساتھ جانا. جی بابا میں نوکر میں خادم. ادھر سے رسول خدا چلے ہیں. کہا تھا علی اپنے بھائی کے ساتھ جانا. اب یہ علی ساتھ کی بجائے ختم مرتبت کو کہتے آقا سید و سردار آپ پیچھے آئیے، نوکر کو آگے چلنے دیجئے. کیوں؟ کیا کرو گے؟ علی کہتے بابا کا حکم ہے اگر آج تیری طرف کوئی ہاتھ بڑھا علی وہ ہاتھ توڑ دے گا. کسی آنکھ نے تیری طرف دیکھا علی وہ آنکھ نکال دے گا. 7 یا 9 سال کا بچہ ہے آپ کا مولا اس وقت. آج کوئی ہاتھ بڑھا نا علی ہاتھ توڑ دے. اب جیسے بازار میں آئے نا وہ ان کے بڑوں کو جو آرڈر تھا نا یہ بچوں کا کام نہیں ہوتا، کہیں سے سکھایا جاتا ہے، کہیں سے سکھایا گیا تھا. ادھر سے اشارہ ملا. اب رسول کی طرف جو ہاتھ بڑھا علی نے ہاتھ توڑ دیا. جس آنکھ نے دیکھا علی نے آنکھ نکال دی. کسی کے پاؤں توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھٹا ہوا. اب یہ بچے جب گھر میں گئے گھروں میں ماؤں نے عالم دیکھا یہ کیا میرا لال اجڑا چمن بن کے آیا ہے. اب مشرکین مکہ کے گھروں سے ایک ہی صدا آ رہی. ماں سوال کرتی ہے کیا ہوا؟ ہر گھر سے آواز آتی ہے علی 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 علی. ہر مشرک کے گھر سے ایک ہی صدا آئی. کیا ہوا؟ تیرا ہاتھ کس نے توڑا؟ علی نے توڑا. کیا ہوا؟ تیری آنکھ کس نے پھوڑی؟ علی نے پھوڑی. تیرا سر کس نے پھوڑا؟ علی نے پھوڑا. سوال ہے یہ ایک 9 سال کا یا 7 سال کا بچہ تھا، اتنے بچوں کو اس نے اجڑا چمن بنا دیا. زمانہ کیا جانے، امام امام ہوتا ہے چاہے گودے مادر میں ہو
اب شام کو جب مشرکین مکہ گھروں میں آئے تو ماؤں نے کہا دیکھو یہ کیا کیا. ابو طالب کے بیٹے نے بچوں کے ہاتھ پکڑے, اپنے لولے لگڑے ٹنڈے بال پٹیوں آنکھیں لگڑان دے, کوئی ہاتھ تے چاہیے بتائے, کوئی درود لے آندا ہے. کس نے کہا تھا کہ علی کے آگے آؤ؟ ابھی تو ذوالفقار بھی نہیں اتری, لے کے آئے. ابو طالب کے دروازے پہ تک الباب کیا. ابو طالب یہ تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ ابو طالب نے سب کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں, جملہ جو سمجھے گا وہ لطف لے گا. ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں, اے مشرکین مکہ, اے سرداران قریش, جانے دو, بچوں کا معاملہ ہے. بچوں کا معاملہ ہے. یہ 5 چیزیں ٹھکرائی ہیں, مانگی ہے مودت. اب جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ دیکھو. کائنات کی اتم خواہشات کو ٹھکرانے کے بعد کائنات کا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو. ماشاءاللہ, نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں. پتا چلا اس کائنات میں محمد و آل محمد کی مودت سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. جہاں بھی چلے جاؤ, جو بھی حاصل کر لو. اچھا, اس میں ایک بنیادی فرق تھا. وہ کیا تھا؟ ایک چیز ٹھکرائی جا رہی ہے, ایک مانگی جا رہی ہے. توجہ کریں گے تو لطف لیں گے. بزرگوں, ہم سن اور کم سن افراد سے میری بات ہے, بزرگوں سے تو دعا کا طالب ہوں, ان سے تو میں نے خود سیکھا ہے. کہا یہ لے لو, یہ چھوڑ دو, یہ لے لو, یہ 5 چیزیں لے لو, یہ خدا خدا کرنا, توحید کا پرچار کرنا چھوڑ دو, یہ لے لو, یہ چھوڑ دو. یہ دیا کس لیے جا رہا ہے؟ یہ چھڑوانے کے لیے, اسلام کو نشت و نابود کرنے کے لیے, خدا کی وحدانیت کو قتل کرنے کے لیے. لیکن رسول نے یہ ٹھکرا دیا. اب مانگا کیا ہے؟ مانگا ہے مودت آل بیت. مانگی کس لیے؟ مودت آل بیت کو, کیونکہ اس سے اسلام کو دوام ہوگا. اب کائنات کا کوئی بھی بندہ دین کو, اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو آئے دیکھے, جس دل میں محمد و آل محمد کی مودت ہوگی تو اسلام سمجھ میں آئے. لوگ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. آخری ایک سوال, جیسے پچھلے چوک میں ایک سوال سنایا تھا نا, ایک اور سوال کچھ دن پہلے, بلکہ 1 سال پہلے ٹی وی پہ ایک بات چلی تھی کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں یا انبیاء. میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے, چوک میں بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں ان پہ, اس بات پہ گفتگو کرنے کے لیے دلیلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. فقط انسان فکر رکھتا ہو, دل میں قبر حسین ہو, فکر سالم ہو. میڈیا پہ وہ کلپ بہت پھیلا کہ رسول افضل ہیں یا انبیاء افضل. تو میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو, جواب دے رہا ہوں, اس کو لکھ لینا, اپنے دلوں پہ نقش کر لینا. اچھا, یہ جو فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ کیا ہے؟ یہ کس زبان سے نکل رہا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے. پہلا جملہ دیکھیے, من کنت مولا, جس کا میں مولا. اللہ اکبر. زمانے نے یہ سمجھا ہی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمانہ اسی پہ کھڑا ہے. کیا کہہ رہا ہے زمانہ؟ یہ دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں سمجھا کہہ کون رہا ہے. وہ ہارون مکی کا واقعہ آپ نے سارا سنا اس کی بڑی مرتبہ, لیکن دوبارہ ذہن میں آخری جملہ آ گیا. ہارون جب تندور سے نکل کے کھڑا ہوا تھا نا, کپڑے جھاڑے تھے, سوال کیا کہ ہارون تیرے پاس کون سا عمل ہے, تیرے پاس کون سا وظیفہ ہے کہ یہ نار تو ابراہیم پہ گلزار ہوئی تھی, یہ تجھ پہ کیسے گلزار ہوئی؟ ہارون نے کہا, او عقل دے جلو, او انو, تم نے سمجھا نہیں ہے. تم نے یہ دیکھا یہ دھا تدبیر میں چلا کے لگاؤ, یہ نہیں دیکھا کیا کام رہا ہے. اب دیکھو, ختمیہ مرتبت آخری نبی ہیں. 1,23,999 نبیوں کے بعد جو نبی آ رہا ہے وہ آپ کے اور میرے نبی ہیں.
اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہو کے سردار انبیاء سردار ملائکہ ہیں، کب سے ہے ان کا نور؟ لو پھر ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، جبرائیل ہے مسجد نبی میں وہی لے کے آئے، رسول خدا نے پوچھ لیا جبرائیل تیرا سن کتنا ہے، تیری ایج کتنی ہے؟ جبرائیل کہتا یا رسول اللہ مجھے میری ایج کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن آسمان پر افلاک عالم پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے جو 70,000 سال بعد ہوتا ہے، اور میں جبرائیل نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اچھا جبرائیل اگر اب وہ ستارہ دکھاؤں پہچان لوگے؟ جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں تو کبھی کسی کو بھولا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے 70,000 مرتبہ دیکھا ہو؟ یا اتنے میں سامنے سے مولا علی مسجد میں داخل ہوئے، قریب بلایا، ادنو منی میرے قریب آئیے۔ مولا علی سامنے آئے، مولا علی سے کہا اپنا امامہ اتاریے، امامہ اتارا، رسالت کی پیشانی جب امامت کی پیشانی سے جڑی تو ایک نور بلند ہوا، آسمان پہ گیا، کہا دیکھ جبرائیل یہ وہی نور ہے۔ جبرائیل کہتا خدا کی قسم یہ وہی ستارہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ کس کا نور ہے؟ رسول خدا فرماتے یہ تیرے استاد علی اور مجھ کا نور ہے، یہ میرا نور ہے۔ ہاں یا رسول اللہ یہ میرے استاد ہم کہہ دیتے ہیں، بھائی نہیں مانتے کیوں؟ یہ جب حضرت جبرائیل کو خلق کیا نا خدا نے تو سوال کیا من انتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جبرائیل نے کہا تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں، من انتا تو کون ہے، میں کون ہوں، تو ہے میں ہوں۔ اب یہ تذکرہ چل رہا ہے اس خالق کا اور جبرائیل کا، تو پیچھے سے ایک صدا آئی، علی 13 رجب کو دنیا میں بشری حیثیت سے آئے ہیں، ابھی جبرائیل خلق ہوئے، پیچھے سے ایک صدا آئی کہ جبرائیل ایسے نہیں کہے، ایسے کہے انتا رب الجلیل و انا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے میں تیرا ذلیل حقیر بندہ ہوں۔ اب صدا علی بند ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا علی قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے آپ کا شکریہ، آج آپ نے بچا لیا، نہیں تو پتہ نہیں کب تک یہ تو میں چلتی رہتا۔ جبرائیل نے پہچان لیا کہ یہ وہی ستارہ ہے جو افلاک کے عالم۔ صلوات پڑھیں گے مل کے آواز ایک اور صلوات پڑھیں گے مل کے آواز۔ رسول خدا کس کے مولا ہے؟ توجہ کیجئے گا میری ملت کے نوجوانوں، محنت کی اس پہ۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ اب رسول جبرائیل کے مولا، رسول اسرافیل کے مولا، رسول میکائیل کے مولا، رسول مہلائیل کے مولا، رسول حضرت آدم کے بھی مولا، رسول حضرت نوح کے بھی مولا، رسول حضرت ابراہیم کے بھی مولا، رسول حضرت ابراہیم کے بھی مولا، رسول حضرت اسماعیل کے بھی مولا، رسول حضرت یعقوب کے بھی مولا، ان کے 11 بیٹوں کے بھی مولا، رسول حضرت یوسف کے بھی مولا، رسول حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، بلکہ یہ کہوں کہ 1,23,999 انبیاء کے مولا۔ رسول اس کائنات میں ہر چیز کے کائنات عالم میں جو بھی جاندار چیز پائی جاتی ہے، حجر شجر درخت پرند چرند جو بھی چیز پائی جاتی ہے، حضرت آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری مرنے والے کی آخری ہجکی تک ہر چیز پر ولایت ہے، سلطنت ہے آپ کے رسول کی۔ تو اب دوسرے جملے پہ ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، رسول کا من کنت مولا ہو، جس چیز کا میں مولا ماشاءاللہ۔ یہ آپ سلامت رہیں، دامن وقت میں گزارش نہ رہی، وقت اذان قریب ہوا جاتا ہے، علی علی کرنے کا سارا سال ہوتا ہے۔ ابھی میرے ایک بھائی نے ایک فرمائش کی تھی، پہلے ایک وہ جملہ پڑھ لو، اس کے بعد مولا کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو نوجوان کھڑے نا آپ کی سیکورٹی پہ، یہ کس کی سنت نبھا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کربلا ہے؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 61 ہجری ہے؟ یہ 10 محرم ہے؟ یا ایک طرف سے ابو سمامہ سیداوی کی صدا آتی ہے بہت آرام آرام سے، مولا
अव्वल वक्त नमाज है। अल्लाह अकबर। मेरे मातमियों कभी नमाज को न छोड़ना। मौला अव्वल वक्त नमाज है। मौला एक लहजे के लिए रुके और थोड़ी देर बाद कहते अबू समामा सैदावी जअलकल्लाहु मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में से उठाएगा, अल्लाह तुझे नमाजियों में से करार दे। इस जंग के मैदान में भी तू नमाज को नहीं बोला। हाँ, ये अव्वल वक्त नमाज है। मौला का एक सहाबी है सईद इब्ने अब्दुल्ला, ज़ईफ है, मौला से बार बार इजाजत मांगी, मौला ने अभी तक इजाजत नहीं दी थी। अब जब नमाज के लिए आए ना, हुसैन ने नगीने कहाँ कहाँ से चुने और पता था कौन सा नगीना कहाँ पे रखना है। आवाजों को बुलंद करना। ये जितने सादात बैठे हो ना, आज तक आपने पूरे मुहर्रम में कभी और मोहम्मद की शहादत, कभी अली अकबर की शहादत, वो सादात के लिए पढ़ी जाती थी। आज जो गैर सैयद आए बैठे हो ना, अंसार हुसैनी में से एक असहाब का एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। बुलाया सईद करीब आ, सईद उदलु मिन्नी, सईद इब्ने अब्दुल्ला करीब आए। मौला मेरी खुशबख्ती, मौला मेरा वक्त भी आ गया, मुझे भी इज़्ने जहाद मिलेगा। हाँ सईद तुझे भी मिलेगा। सईद खड़ा हो, सईद ने नारा हैदरी बुलंद किया और कमर बंद को कसा। सईद अभी तक जो ज़ईफ था ना, शेर की तरह खड़ा हुआ। मौला करना क्या है मैदान में? जब नहीं, अभी फरजंदे ज़हरा नमाज पढ़ेंगे, तूने मेरे आगे खड़ा होना। अल्लाह अकबर। मेरी ढाल बनाइए से ये नौजवान, इनकी माओं पे कायनात कुर्बान करूं। अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, आप अज़ादारों की फिक्र की, कहीं किसी अज़ादार को कुछ ना हो। सईद इब्ने अब्दुल्ला आगे खड़े हो गए मेरे मौला हुसैन के। अब तीर आते जाते, एक तीर दूसरा तीर, कभी इस तरफ तीर लेते रहे। मकतल ने लिखा है इस हुसैन के ज़ईफ को 13 तीर लगे, लेकिन अभी तक खड़ा है। आसमान की तरफ निगाह करके कहता मेरा अल्लाह, शहादत की हसरत थी, लेकिन इतनी जिंदगी देना फरजंद ज़हरा की नमाज पूरी हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं तो समझा थके बैठे होंगे, ये तो करबला बन गई, ये तो करबला बन गई, मैं तो समझा थक गए होंगे। 13 तीर लगे। ये कहता है अल्लाह मुझे इतनी फुर्सत दे देना। अबू हुसैन ने जब कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सईद का सर गिरा है मौला की झोली में। सईद हाथ जोड़ के कहता है मौला एक सांस बाकी है अभी। हाथ जोड़ के कहता है मौला मैंने वफा तो कर दी। मौला कहते हैं जैसे तूने वफा की ऐसे किसी ने वफा की नहीं। सईद जब रोज महशर में जन्नत में दाखिल होगा ना, जैसे मेरे आगे खड़े ना, इसी तरह तू आगे आगे चल के मेरे जन्नत में दाखिल होगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब सईद ने कहा मौला मुझे लगता है दाएं तरफ से कोई आ रहा है। सईद के मौला कहते हैं सईद तू खुश नसीब है, ए अब्दुल्ला के बेटे सईद, मेरा नाना रसूल मदीना से तुझे लेने आ रहा है। अल्लाह अकबर। सईद तो बहुत बड़ा खुश नसीब है। कहते मौला बाएं तरफ से भी कोई हवा के झोंके आ रहे। सईद नजफ वाले मेरे बाबा ने नजफ छोड़ दिया है, वो तुझे लेने आ रहे हैं। या इतने में सईद कहता है मौला सर की तरफ से कोई महसूस हो रहा है, मेरा वो भाई जिसका जनाजा, कायनात में जितने भी जनाजे कब्रिस्तान में जाते हैं ना, कभी कोई जनाजा घर में नहीं आया। अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे। ये ज़ैनब के भाई का जनाजा है। ये गया तो कब्रिस्तान में दफन होने गया था, नाना के पहले में दफन होना था। ये पहला जनाजा जिसको उम्मत ने तीर मार के वापस भेजा है। सईद मेरा जो है ना, वो मशहूर भाई तुझे लेने आ गया। अब सईद जो है ना, सईद फख्र कर रहे हैं। सईद कहते हैं मुस्लिम इब्ने उस्ता, हबीब इब्ने मज़ाहिर, मम मिस्ली है कोई मुझे। अज़ान शाह
लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, मैं कहता हूँ शिया मर क्यों नहीं जाते। ये आपने आज़ान सुनी है ना, ये एक आज़ान थी अली की बेटी जब बाजार शाम में थी ना, तो जब कहा गया कि अली की बेटी को दरबार में लाओ, तो सुनोगे कितनी आज़ानें, 15 आज़ानें अली की बेटी ने दरबार के दरवाजे पे सुनी है। लोग कहते शिया रोते क्यों हैं, मैं कहता हूँ शिया मर क्यों नहीं जाते। लोग कहते तुम्हारे हुसैन शहीद हो गए, तुम रोते क्यों, हम मौला के शहीद होने पे नहीं रोते, जो तुमने जुल्म किए है ना। आओ एक शाम का जुमला आ गया, सुनते जाओ। शाम का जिसने जियारत की है ना, उसने देखा होगा कि शाम के रास्तों में कब्रें आती हैं, हर कब्र पे लिखा हुआ है हाजा कब्र इब्नुल हुसैन, ये हुसैन के बेटे की कब्र है, ये हुसैन के बेटे की कब्र है। हुसैन के बेटे कितने थे, ये हर कब्र पे हुसैन का बेटा क्यों लिखा हुआ है। तो जब वहां से सवाल किया तो जवाब मिला कि जब बेपलाने ऊँटों पे माओ को बिठाया गया ना, साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, माओ के हाथ पर से गर्दन बांधे हुए थे, माँ ने नहीं बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ था। ये ऊँटों को भगाते थे, बच्चे गिर जाते थे, जहाँ जो कोई बच्चा गिरता वहीं पे मर जाता, उसको दफन करके लिख देते हाजा कब्रुल हुसैन। शिया इसलिए रोते हैं। सईद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मौला शर वाली तरफ से कोई हवा का झोंका आया है, मेरा भाई हसन तुझे लेने आ गया, अपनी आवाजों को वही लेके आना। ये मौला के अंसार का मसाइब है। सईद आप तक तो तूने जो है ना वो खुशबख्ती का मुजाहरा किया है। अभी मौला ये कह रहे थे कि सईद कहता मौला पाँव वाली तरफ से कोई हवा का झोंका आया है। मौला कहते सईद अब अपनी आंखें बंद कर, अब अपने पाँव भी समेट ले, अब आंखें ना खोलना। सईद अब मेरी माँ बगिया से तुझे लेने आ गई। अजरकुमुल्लाह, मौला आपकी आवाज़ों पर रहम करे। ये असहाब हुसैनी के मसाइल थे। जब सब जा चुके ना, 2 मरतबा अलविदा किया मौला हुसैन ने। एक मरतबा जब अलविदा करके बैठे हैं ना, जुलजना की पुश्त पे, ये सामने जो जुलजना खड़ा है, कहते इसकी शबी क्यों बनाते हो। इस पे बैठ के जब मौला आए हैं ना मैदान में, उन्होंने समझा होगा हुसैन ने 71 लाशें उठाए हैं, थका हुआ होगा हुसैन। जब हैदर कर्रार के शेर ने जुल्फकार को बेनयाम किया तो 1971 मलून वासिले जहन्नम हुए। मैमना मैसरा पे गिरा, मैसरा मैमना पे गिरा, कल्बे लश्कर को चीरते हुए मेरे मौला आगे बढ़े, कहा तुमने मेरा कासिम उतारा है, तुमने मेरा अली अकबर उतारा है, आज आओ इस हुसैन की जंग देखो। अल्लाह जाने हुसैन कहाँ तक जाते। या एक सदा या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। मशीयत इलाही का पाबंद हुसैन तलवार न्याम ने रखी, वापस क़याम में आए। बहन ज़ैनब से कहा बहन इतीनी बिसोबे अतीक, मुझे कोई पुरानी पोशाक ला के दे। अब हुसैन जंग करने गया था ना, अब दोबारा वापस आए हैं, मुझे पुरानी पोशाक ला के दे। पोशाक बीबी ने दी है, पहनी है, पहन के जो उसको चीरना शुरू किया है, खंजर के साथ टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया है। बीबी ने जब ये देखा ना तो बीबी कहती है भैया भैया अम्मा ज़हरा की एक वसीयत थी वो पूरी कर लूं। हाँ बहन ज़ैनब कौन सी वसीयत। अम्मा ने आखिरी वक्त मुझे कहा था एक वक्त आएगा मेरा लाल हुसैन तेरे पास आएगा, कोई पुराना कुर्ता मांगेगा, जब वो कुर्ता पहन लेना उसके गले पे मेरी तरफ से बोसा देना। अजरकुम अल्लाह बोसे दिए हैं। जब मौला हुसैन कहते मेरे पास भी एक बाबा की वसीयत अमानत में है। बहन ज़ैनब बाबा ने कहा था जब आखिरी मर्तबा अलविदा कहोगे ना, अलविदा का लफ्ज आया। अब जब मौला दूसरी दफा विदा करने हैं ना, जब कहीं पे जाते हो ना मजमा हो तो वहां पे कहते हो अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम का सीगा इस्तेमाल होता है, लेकिन जहाँ पे फकत मुस्कुरात होना वहां पे कहा जाता है कुन्ना। मौला हुसैन ने दरबार खैमा पे आके कहा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अरे अब्बास और कासिम हो न मोहम्मद हो तो मौला सलाम करे। अहले बैत नबूवत की मस्तूर मेरा सलाम हो। कहा बहन ज़ैनब मुझे मेरे बाबा की वसीयत थी, जब आखिरी विदा करो ना ज़ैनब के बाजुओं को चूमना, बाजुओं पे बोसे दिए हैं। मौला अब बैठे हैं जुलजना के ऊपर, अब मौला आने लगे हैं मैदान की तरफ। जुलजना को कहते हैं चल जुलजना, चलता नहीं है। मौला कहते आखिरी वक्त में तू भी थक तो नहीं गया। अल्लाह जाने उसने बेज़बानी में कैसे कहा होगा मौला थकने के ताने न दे, जरा मुड़ के मेरे पिछले पाँव की तरफ देख, पिछले पाँव की तरफ देखा
बाबा को लेके न जाना, अब तक जो गया है वापस नहीं आया। शहादत शायद अगले चौक में सुनो, मेरे जिगर में ताकत नहीं रही मौला की शहादत पढ़ूं। एक जुमला बहुत सख्त जुमला है, नौजवानों के दिल दिखे तो मुझे माफ करना। हाँ ये क्या है, ये 6 मुहर्रम है, ये क्या है, फुरात का किनारा है। मौला हुसैन वुज़ू कर रहे हैं। ये मलूनों का एक नौकर था जिसका नाम था सलीम बिन बजदल। ये मलून का काम क्या था, ये अफसरों के खैमों में छिड़काव किया करता था। ये मशकीज़ा भरने आया, मौला वुज़ू कर रहे थे, इसने मौला के हाथों में एक अंगूठी देखी, बेईमान हो गया। मौला ने उसकी तरफ देख के कहा, ऐ बजदल के बेटे, अगर किसी चीज पे दिल है तो मांग ले, मैं सखी हुसैन हूँ, मैं ज़हरा का बेटा हूँ, नहीं हुसैन कुछ नहीं चाहिए। अब ये चला गया। जब हुसैन के लाशे को लूटा गया ना, किसी ने अमामा लूटा, संभालना अपने जिगर, आखिरी जुमला, किसी ने अमामा लूटा, किसी ने कमीज लूटी, किसी ने कमर बंद लूटा। अब ये आया है, रात का पहर होने वाला है, अब इसने जल्दी से दूर छुपता हुआ आ रहा है लाशों के दरमियान, कहता है कि मुझे वो अंगूठी चाहिए। अब मैंने ये अंगूठी पहनी है, देखना जरा, अंगूठी मैंने इस तरफ से पहनी है और ऐसे उतारी है। हाय हुसैन की मजलूमियत, जब खुद पहनी थी इस तरफ से पहनी थी, निकाली गई इस तरफ से। अजरका मिनल्लाह, ये आया मौला की लाश को तलाश किया, एक नूर बुलंद हो रहा था, पहचान गया यही आका हुसैन की लाश है। अब आया, इसने देखा अंगूठी उतारो, लेकिन उंगली पे भरम इतने थे, कोशिश से करता ला लेकिन नहीं उतरे। नौजवानों अपने जिगर संभालना, ये जवानों का रोना औखा होता है। जब जवानों का रोना मुश्किल है, जब कोई जवान होता है ना, मेरा साल 40 साल पानी में खून होता है। अजरको मिनल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद करे, आपकी माई बहनें आपकी खुशियां देखे। ये सुगरो का अपना मुकद्दर अली अकबर की हसरत लेके दुनिया से चली गई। इसने टूटी तलवार उठाई, अब क्या किया, हुसैन के हाथ पे तलवार से वार करना शुरू किए। नीचे रेत थी करबला की, ये वार करता है, मौला का हाथ रेत में चला जाता है, अब कटती नहीं। ये एक तरफ से इसने मशअले आती देखी, इसने जल्दी का मुजाहरा किया। अब यहाँ करबला में रेत थी, उठाए जाके दौड़ के एक पत्थर ढूंढ के लाया है। इसने पत्थर को आपके और मेरे मौला के हाथों के नीचे रखा। पत्थर को नीचे रखने के बाद तलवार का वार किया, जुदा की कुरान की आयत, अंगूठी निकाली, ये लेके चलने लगा। ये खुद कहता है, मेरे कानों पे एक आवाज पड़ी, ऐ बजदल के मलून बेटे, तुझे क्या पता मैंने चक्की हाफिज में इसके वाला था। वाह अल्लाह अलैहि व सल्लम व सय्यदुल लज़ीना ज़लमू अय्याम कलिमिन यनकलिबून।